میرے خدا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت پھیل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ. یہ پروگرام صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اور اس کی وضاحت پر مشتمل ہوا کرتا ہے. اس میں نعت شریف پڑھنے سننے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے. کسی عاشق رسول نے اپنے جذبات کا اظہار کیا: نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پر نم رہے، دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے، سانس چلتی رہے. کیا بات. اور کسی نے کہا دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. عشاق جو ہے وہ زندگی میں بھی نعت پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں، سننے کی تمنا کرتے ہیں، نزع میں وقت وصال بھی، قبر میں بھی نعتیں پڑھنے اور سننے کی تمنا رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم ذکر رسول کرتے رہیں، شان رسول پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، کہتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں صحابہ اکرام کے پیارے پیارے نعتی اشعار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، وہ نہیں، یہ دوسرے ہیں. ان کا کلام انشاءاللہ سنیں گے. سبحان اللہ. اور ان کی کنیت ہے ابو الحیثم، اور قبیلہ بنو سلیم سے ہیں. بڑے پائے کے شاعر، فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لائے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے 500 رفقا کے ساتھ شامل ہوئے تھے. زمانہ جہالت میں آپ نے اور آپ کے رفقا نے اپنے اوپر شراب حرام کی ہوئی تھی، حالانکہ لوگ پیتے تھے. اچھا، آپ اپنی قوم کے سردار تھے. اچھا، اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ والد نے مرتے وقت مجھے دمار نامی ایک بت کی وصیت کی کہ اس کی پوجا کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بت کو ایک خاص کمرے میں رکھا، روزانہ ایک بار اس کے پاس حاضری دیتا. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد، یعنی آپ نے جب اعلان مبارک فرمایا نبوت کا، ایک خوفناک آواز میں نے سنی. مجھے اس آواز نے پریشان کیا. میں مدد مانگنے کے لیے اسی کے پاس چلا گیا، بت کے پاس. معاملہ کچھ اور نکلا. میں جس آواز سے ڈر کر مدد مانگنے کے لیے جس کے پاس گیا تو آواز بھی اسی کے پیٹ سے ہی آ رہی تھی. آواز میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمام قبیلہ سلیم کو کہہ دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر مسجدوں والے نہیں مریں گے، یعنی ان کا ذکر باقی رہے گا. دمار بت ہلاک ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونے سے پہلے ایک عرصے تک اس کی عبادت کی جاتی رہی. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد جو قریشی مرد نبوت و ہدایت کا وارث ہوا، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہدایت یافتہ ہے. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں واقعہ اپنی ذات تک میں نے رکھا، کسی کو بیان نہیں کیا. صحابہ کرام غزوہ خندق سے آئے، جو بہت سارے کفار جمع ہو کر استغفر اللہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. تو خندق کھودی گئی اور سب وہ معاملہ ہوا. تو
میرے ساتھ پھر ایک معاملہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کی آمد سے اور اس سے پہلے بہت پہلے سے وہ دنیا میں ڈنکے بج رہے تھے. سبحان اللہ. میرے نبی ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ دنیا کی بزم انہی کے لیے سجائی گئی، یہ کائنات بھی انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اور اعلی حضرت نے اس کو لکھا بڑی شان کے ساتھ، زبردست. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. صحابی رسول حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اللہ پاک کے آخری نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ سچے رسول، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی شرکیہ چیز رکھیں، شرک والی چیز رکھیں. گھر آیا اور اس بت کو آگ لگا دی. دوبارہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. اب آقا کی شان بیان کرتے ہیں. جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. اللہ اکبر. اب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. فآمنت باللہ الذی انا عبدہ وخالفت من امسا یرید المہالک. پھر میں اس اللہ پاک پر ایمان لے آیا جس کا میں بندہ ہوں، اور اپنے گزرے ہوئے وقت کی مخالفت کی جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا. ووجہت وجہی نحو مکہ قاصدا ابایع نبی الاکرمین المبارک. اور میں اس نیت سے مکہ شریف کا رخ کیے چل پڑا تاکہ عزت دار اور بابرکت لوگوں کے نبی کی بیعت کر سکوں. آقا بیعت فرماتے تھے، نبی کا طریقہ جو بزرگ بیعت کرتے ہیں، اسلام کی بیعت اور گناہوں سے بچنے کی بیعت اور خاص بیعتیں مختلف طرح کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام میں یہ بھی کہا، نبی الاکرمین المبارک، میں عزت دار اور بابرکت لوگوں کے نبی کی بیعت کے لیے مکے کی طرف گیا. تو صحابہ کو کیا کہا؟ جماعت بابرکت، برکت والی جماعت. تو وہ اعلی حضرت نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہاں تو عشرہ مبشرہ ہیں، ویسے تو ساری کی ساری جماعت مبارک ہے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آقا کو دیکھا، آقا کے دیکھے ہوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا. اللہ اکبر. تو خیر انہوں نے صحابہ کرام کی بھی تعریف کی. اور اعلی حضرت کے کلام جو سلام رضا ہے اس میں اعلی حضرت مزید وہ لکھ رہے ہیں، مومنی پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، سارے عادل ہیں، سارے خیر والے ہیں، سارے بھلائی پر ہیں، سب پر لاکھوں سلام. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی. صحابہ کی شان دیکھیں،
جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت کے طفیل، اللہ پاک نے مسلمان کی قلت کو کثرت میں بدل دیا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، مسلمانوں نے ہجرت کی، استقامت دکھائی، اللہ کریم نے استقامت بھی عطا کی اور غلبہ بھی عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی، 400 مسلمانوں اسلام کو عزت و غلبہ حاصل ہوا، اور کفر و شرک کی ذلت ہوئی، اسلام اور توحید کی عزت ہوئی۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اتانا بعد عیسیٰ بناطق من الحق فیہ الفصل فیہ کذالک، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پاس ایسے نبی تشریف لائے جو وہی گفتگو فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو قرآن کی آیت سورہ نجم کی، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں فیصلہ کن نشانیاں تھیں، ان میں بھی فیصلہ کن نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جو خبر دیتا ہوں اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں۔ فرمائے، بے شک میں اس وقت بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش طبعی فرماتے ہیں اس وقت بھی حق بات ہی کہتے ہیں۔ ہم تو خوش طبعی میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو جاتے ہیں اور استغفر اللہ، کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مذاق میں بھی وہ حد سے نہیں بڑھنا، نہ محبت میں بڑھنا ہے نہ دشمنی میں بڑھنا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہنا ہے۔ وہ دہر جس کی ہر بات وحی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ نے کہا، فیہ الفصل فیہ کذالک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ پاک کی جانب سے حق کو ظاہر کرنے والے معجزات اور اپنی نبوت و رسالت پر فیصلہ کن نشانیاں تھیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں بیان ہے، 5 معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ مٹی سے پرندوں کی صورت بنا کر پھونک مارنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے جیسے چمگادڑ بناتے اور دم عیسیٰ دم فرماتے اور وہ پھر کر کے اڑ جاتا وہ، اور اس میں وہ حقیقی پرندہ بنتا۔ پیدائشی بائی برتھ جو بلائنڈ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنا دست مبارک اور دم کر کے اس کو اخیارہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے، غیب کی خبریں دیتے۔ تو یہ ساری نشانیاں، سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کی سچی نشانیاں ہیں۔ اور حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں اور یہ پتھروں کو زبانیں عطا فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے نا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی کہ پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ آقا کے ہاتھ میں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، کیا جب اڑ کے جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں۔
نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مائل با کرم ہے، اور بھی کچھ مانگ تو کچھ عجب نہیں، قیامت کے روز حوض کوثر پر رکھی ہوئی جو مبارک پیالیاں ہوں گی وہ حوض کوثر سے بھری ہوئی اڑ کر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. عاشقوں کی کیا بات ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بظاہر ہاتھ خالی ہیں مگر دو جہاں کی دنیا آخرت کی نعمتیں رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور آپ وہ نعمتیں غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کہ کیا کہنے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس بارے میں بتائیے اللہ پاک نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اللہ پاک کی قدرت سے وہ نور چکر لگانے لگا جہاں تک اللہ پاک نے چاہا. اس وقت ابھی لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، زمین و آسمان، شمس و قمر، جن و انس کچھ بھی نہ بنا تھا. پھر اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، میرے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے سے مزید 4 اجزاء کیے. تو اس میں سے پہلے جز سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے جز سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے جز سے فرشتوں کو پیدا کیا، بقیہ فرشتوں کو، چوتھے جز کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم کیا. ان میں سے پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں بنائیں، تیسرے سے جنت و دوزخ بنائی، چوتھے جز کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم کیا. اس کے پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور بنایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور بنایا، وہی نور معرفت الہی ہے. تیسرے جز سے مومنوں کو مانوس کرنے والا نور پیدا کیا، اور وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، آقا نے تھوک مبارک لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں بدر کے دن تیر لگا، آنکھ پھوٹ گئی، آقا نے وہ لعاب دہن لگایا، درد بھی ٹھیک ہو گیا، آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رہی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح ہے. حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ پر ہنڈیا گری اور جل گیا، رسول پاک نے لعاب دہن ڈالا، دعا کی، ہاتھ درست ہو گیا. حضرت عمر بن معاذ بن جموح انصاری رضی اللہ عنہ کا پاؤں کٹ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا تو وہ اچھا ہو گیا. عاشورہ کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلاتے، اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالتے، ان کی ماؤں سے فرماتے شام تک دودھ نہ دینا، بس وہی لعاب دہن ان کو کافی ہوتا. اسی طرح کتنے آقا کے لعاب دہن پاک کے معجزات ہیں، اور مردے زندہ کرنے کے کتنے واقعات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. جو معجزات اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو دیے، وہ سب اور اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کو عطا کیے. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آئے. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے صحابی رسول کے نعتیہ شعر کو سنا، اس کی وضاحت سنی، عظمت مصطفیٰ کا بیان سنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے سراپا معجزہ ہے. اللہ پاک نے آپ کے لعاب دہن اقدس سے بھی معجزات کا ظہور فرمایا، اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک سے آپ کے ذریعے مردوں کا زندہ ہونا اور بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. اور اس کے بہت زیادہ جو ہمارے بزرگوں نے فیگرز بیان کیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 6000 معجزات کا ذکر کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ظہور جو ہوا، اور وہ روایات میں ملتا ہے.
اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں بھی ہم سیکھیں، سیرت مصطفیٰ کو بھی پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو